لب پہ رہتے ہیں ہمیشہ میرے افکار حسین، اور دیکھ کر مجھ کو درے خلد پہ رضوان بولا کون اقبال وہی شاعر دربار حسین۔ شاعر نسلی ہو سب فضائل جانتے ہیں حیدر کرار کے، سب فضائل جانتے ہیں حیدر کرار کے، پھر بھی کچھ ایسے ہیں جو ذکر علی سے دور ہیں۔ سب فضائل جانتے ہیں حیدر کرار کے، پھر بھی کچھ ایسے ہیں جو ذکر علی سے دور ہیں۔ کیوں دور ہیں؟ نسل گر طاہر نہ ہو آتی نہیں حب علی، نسل گر طاہر نہ ہو آتی نہیں حب علی، کیا کریں بیچارے اپنے خون سے مجبور ہیں۔ کیا کریں بیچارے اپنے خون سے مجبور ہیں۔ شبان کی محفل ہے، معصومین تشریف لائے، قلب زہرا کا چین آئے ہیں، قلب زہرا چین آئے ہیں، باعث زیب و زین آئے ہیں، ہو مبارک تجھے مہ شبان تیسری کو حسین آئے ہیں، تیسری کو حسین آئے۔ اور مولا عباس کی آمد کے روشنی پھیلائی ہے ام البنی کے لال نے، روشنی پھیلائی ہے ام البنی کے لال نے، دہر کی ہر چیز سے آج نوری ہو گئی، آج نوری ہو گئی، اور آمد عباس پر آواز غیب سے قلب حیدر کی تمنا آج پوری ہو گئی۔ کی تمنا ایک کلام آپ کی سماعت ہوگی، اس کے بعد میرے برادر عزیز جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب پاکستان کراچی کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، غزل نظم مرثیہ جو سب سے مشکل ہے اس کی شاعری میں، ان کی کتابیں چھپ چکی ہیں، وہ آپ کو اپنا کلام سنائیں گے۔ میں تو گھر کا آدمی ہوں، فرینک فورٹ سے کبھی بھی آ جاتا ہوں آپ کے بعد، ضرورت کا سارا دیئے کلام آپ کو مجاہد سورما اے تیغ کے فنکار کیا کہنا، مجاہد سورما اے تیغ کے فنکار کیا کہنا، ابو طالب کے بیٹے حیدر کرار کیا کہنا، مجاہد سورما اے تیغ کے فنکار کیا کہنا، ابو طالب کے بیٹے حیدر کرار کیا کہنا۔ اب آپ میں اور ڈاکٹر ندیم نقوی جو ہیں ہم تو تمہید باندھیں گے، ماحول بنائیں گے قبلہ کے لیے، قبلہ کے خطاب اور آپ کا کلام بھی سنیں گے ہم۔ ابو طالب کے بیٹے حیدر کرار کیا کہنا، اور سوئے کعبہ چلی ہیں گھر سے اپنے مادر حیدر۔ بہت داد دینا صرف ان چار لوگوں کا کام نہیں، آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، آپ بھی شیخ۔ سوئے کعبہ چلی ہیں گھر سے اپنے مادر حیدر، صدا دینے لگی کعبے کی یہ دیوار کیا کہنا، صدا دینے لگی کعبے کی یہ دیوار کیا کہنا، اور دعائیں دے رہی ہے مرتضیٰ کو خود شب ہجرت، دعائیں دے رہی ہے، دعائیں دے رہی ہے مرتضیٰ کو خود شب ہجرت، کیوں کہ سوئے زندگی میں آج پہلی بار، دعائیں دے رہی ہے مرتضیٰ کو خود شب ہجرت، کہ سوئے زندگی میں آج پہلی بار کیا کہنا، اور دعائیں دے نبی کا دوش اور زیر قدم مہر نبوت ہے، نبی کا دوش اور زیر قدم مہر نبوت ہے، بلندی کی یہ منزل حیدر کرار کیا کہنا،
بلندی کی یہ منزل ہے در کرار کی. اور یہ شعر دیکھیے گا خاص طور پر جو پیچھے مومنین بیٹھے ہیں جنہوں نے خاموشی کا روزہ رکھا وہ ان کی خدمت میں پیش کروں یہ شعر. علی ہیں آگے آگے اور فضائل پیچھے پیچھے ہیں. علی ہیں آگے آگے، علی ہیں آگے آگے اور فضائل پیچھے پیچھے ہیں. فضائل کے علی ہیں قافلہ سالار. علی ہیں آگے آگے اور فضائل پیچھے پیچھے ہیں. فضائل کے علی ہیں قافلہ سالار. کیا کہنا زباں ان کی لسان اللہ عین اللہ ہیں آنکھیں. زباں ان کی لسان اللہ عین اللہ ہیں آنکھیں. صفات مرتضی ہیں سب خدا آثار. صفات مرتضی ہیں سب خدا آثار. کیا کہنا. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ نظر نسلوں پہ رہتی تھی بوقت جنگ میدان میں. کیا بات ہے جیو. علماء سے سنا ہم نے کہ جس کی نسل میں بھی کوئی مومن تھا ملاشر اسی کہتے ہیں. نسلوں پہ رہتی تھی بوقت جنگ میدان میں. وہ تیرا ہاتھ کیا کہنا تیری تلوار. بہت توجہ سے سماعت فرمانے مشکور میں آپ کا. نظر نسلوں پہ رہتی تھی بوقت جنگ میدان میں. وہ تیرا ہاتھ کیا کہنا تیری تلوار کیا کہنا. اور صفائی قتل مرہم میں دکھائی ہے وہ حیدر نے. ایسا صفائی قتل مرہم میں دکھائی ہے وہ حیدر نے. صفائی قتل مرہم میں دکھائی ہے وہ حیدر نے. خوشی سے کہہ اٹھے خود احمد مختار. کیا کہنا. خوشی سے کہہ اٹھے خود احمد مختار. کیا کہنا. سند حق کی طرف سے یوں ملی تجھ کو شجاعت کی. سند حق کی طرف سے یوں ملی تجھ کو شجاعت کی. خدا نے بھیجی تیرے واسطے تلوار. سند کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری. سند حق کی طرف سے یوں ملی تجھ کو شجاعت کی. خدا نے بھیجی تیرے واسطے تلوار. اور آخری شعر کے جو ابھی مدحخوانی کر رہے تھے جتنے پڑھنے والے ہیں شاہ صاحب پڑھ رہے تھے دوست شاہ صاحب پڑھ رہے تھے ان مدحخوانوں کے لیے کہ زبان مدح علی کے نام پر کٹوائی ہے تم نے. جناب مصر پہلا مصر پڑھا آپ لوگ سمجھ گئے دوسرا مصر میں کیا کہوں گا. زبان مدح علی کے نام پر زبان مدح علی کے نام پر کٹوائی ہے تم نے. علی کے مداخاں میسم تمار. علی کے مداخاں میسم تمار. کیا کہنا. اور میں اس مقطع پہ آپ سے اور قبلہ سے دعا چاہوں گا. اچھا مقطع ہو گیا. اپنی اولاد میں سے بھی بچوں میں سے ایک بچہ زیادہ عزیز ہوتا ہے. یہ مقطع مجھے اچھا لگتا ہے. سند اقبال کو مل جائے خود مولا جو فرما دیں. سند اقبال کو زیگم سند اقبال کو مل جائے خود مولا جو فرما دے. تیرا انداز کیا کہنا تیرے اشعار. سند اقبال کو مل جائے خود مولا جو فرما دے. تیرا انداز کیا کہنا تیرے اشعار. سبحان اللہ. بہت
ماشاءاللہ یہ تھے شاعر اہل بیت سید اقبال حیدر صاحب فرینکفرٹ سے. ابھی میں گزارش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر سید ندیم نقوی صاحب سے وہ تشریف لائیں, اپنا کلام پیش کریں. ان کے استقبال میں بلند تر سلام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اتنا کچھ میرے برادر بزرگ نے میرے لیے کہا, ان کا ممنون و متشکر ہوں. حقیر سا ایک ذاکر ہوں, شاعر ہوں. جو بھی ملا اسی در سے ملا اور اسی در پہ آپ لوگوں کو تقسیم کرنے آ جاتا ہوں. مجھے یقین ہے کیا کہنا کہ ردیف میں اگر آپ ردیف کا ساتھ دیتے تب بھی داد مل جاتی. اگر کیا کہنا یہ آپ سے کہلواتے تو کیا کہنا ہو جاتا. تو سبحان اللہ کی ردیف میں بھی کلام ہے, کیا کہنا کی بھی اس میں, لیکن میں یہاں اختصار سے کرتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ پہنچاتا ہوں جو کچھ ہے. صلوات پڑھ دیا باوز. چار مصرے حاضرین کے لیے پیش کرتا ہوں, دیکھیں شاید کچھ ان کے دلوں تک پہنچے. بیٹھے ہیں سب گلاب سے چہرے لیے ہوئے, بیٹھے ہیں سب گلاب سے چہرے لیے ہوئے, ہونٹوں پہ اپنے دانت کے سہرے لیے ہوئے. بیٹھے ہیں سب گلاب سے چہرے لیے ہوئے, ہونٹوں پہ اپنے دانت کے سہرے لیے ہوئے. اس بارگاہ عشق میں یہ جشن دیکھ کر, اس بارگاہ عشق میں یہ جشن دیکھ کر اترے ملک درود کے تحفے لیے ہوئے. درود پڑھ دیے باز بلانا. گونگے ہیں سبھی صرف وہی بول رہا ہے, گونگے ہیں سبھی صرف وہی بول رہا ہے جو شخص اذانوں میں علی بول رہا ہے. گونگے ہیں سبھی صرف وہی بول رہا ہے جو شخص اذانوں میں علی بول رہا ہے. ہم اس کی ولایت کو بیاں کرتے رہیں گے, ہم اس کی ولایت کو بیاں کرتے رہیں گے. قرآن میں خدا جس کو ولی بول رہا ہے, قرآن میں خدا جس کو ولی بول رہا ہے, قرآن میں خدا جس کو ولی بول رہا ہے. ارم کی آب و ہوا اور رنگ و بو کے لیے, ارم کی آب و ہوا اور رنگ و بو کے لیے ثنائے فاطمہ کافی ہے گفتگو کے لیے. ارم کی آب و ہوا اور رنگ و بو کے لیے ثنائے فاطمہ کافی ہے گفتگو کے لیے. اور بنائی قادر مطلق نے ہے ابو طالب. قافیہ پہ غور کیجئے گا بھائی, بنائی قادر مطلق نے ہے ابو طالب, قسم خدا کی یہ دنیا تیری بہو کے لیے. ارم کی آب و ہوا اور رنگ و بو کے لیے ثنائے فاطمہ کافی ہے گفتگو کے لیے. اور بنائی قادر مطلق نے ہے ابو طالب, قسم خدا کی یہ دنیا تیری بہو کے لیے. سرکار ابو طالب کا ذکر ہوا ہے تو دو بند سرکار ابو طالب کے لیے پیش کرتا ہوں, اور پھر آخر میں ایک منقبت کو چھوٹا کر لوں گا وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے. ہمارے ڈاکٹر ہلال نقوی بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں, اور جمیل مظہری صاحب کا یہ رنگ ہے. تیسرا مصرع وہ مسدس میں آزاد کرتے ہیں, اسی حوالے سے کہتے ہیں ہے بے سایہ محمد کے لیے سایہ ابو طالب. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ابو طالب کے عنوان سے بڑا کوئی عنوان و داد لینے کے ہے بے سایہ محمد کے لیے سایہ ابو طالب.
ہزاروں مشکلیں آئیں نہ گھبرایا میں بے سایہ محمد کے لیے. اور یہ بھی عرض کروں یہ دوران سفر ہی میں نے اشعار کہے قبلہ سے میں اصلاح بھی لیتا رہا. کوشش کرتا ہوں کہ شاعری میں عقیدہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. جو مسلم عقیدہ ہے ہمارا اس کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. ہے بے سایہ محمد کے لیے سایہ ابو طالب, ہزاروں مشکلیں آئیں نہ گھبرایا ابو طالب. فضیلت خانہ رب کو ملی تیرے حوالے سے, خدا کے گھر میں جب تیرا علی آیا. بے سایہ محمد کے لیے سایہ ابو طالب, ہزاروں مشکلیں آئیں نہ گھبرایا ابو طالب. فضیلت خانہ رب کو ملی تیرے حوالے سے, خدا کے گھر میں جب تیرا علی آیا. ابو طالب اور بیت دیکھیں, خدا کے گھر میں جب تیرا علی آیا. ابو طالب نفاست سے مبرہ, فکر کے میلوں کی اولادیں. دوسرا واقعہ دیکھیں, نفاست سے مبرہ, فکر کے میلوں کی اولادیں. ابو طالب کو کیا جانے ابو جہلوں کی جنگل میں, پہاڑوں میں, دریاؤں کی بہتی دھاروں میں, قرآن کے 30 پاروں میں سلیمان کے نام کا نعرہ ہے بے سایہ محمد کے لیے سایہ ابو طالب, ہزاروں مشکلیں آئیں نہ گھبرایا ابو طالب. فضیلت خانہ رب کو ملی تیرے حوالے سے, خدا کے گھر میں جب تیرا علی آیا. ابو طالب نفاست سے مبرہ, فکر کے میلوں کی اولادیں. ابو طالب کو کیا جانے ابو جہلوں کی اولادیں. ابو طالب کو کیا جانے. محمد چاند ہے, اس چاند کا حالہ ابو طالب. محمد چاند ہے, اس چاند کا حالہ ابو طالب. یتیم آمنہ کو پالنے والا ابو طالب. محمد چاند ہے, اس چاند کا حالہ ابو طالب. یتیم آمنہ کو پالنے والا ابو طالب. یتیم آمنہ کو پالنے والا ابو طالب. جو آئیں پیش احمد مشکلیں کار نبوت میں. جو آئیں پیش احمد مشکلیں کار نبوت میں, تو ایسی ہر گھڑی کو آپ نے ٹالا ابو طالب. تو ایسی ہر گھڑی کو آپ نے ٹالا ابو طالب. نکاح خانے محمد کو جو کافر کہہ رہے ہیں وہ, نکاح خانے محمد کو جو کافر کہہ رہے ہیں وہ, اندھیری رات کا خود کو مسافر کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھتی کا باز بلند. اور اختصار کے ساتھ ایک کلام اور پیش کرتا ہوں, پتہ نہیں کب آپ کے پاس آنا ہو. بہت خوب کہا آپ نے کہ حقائق ہیں یہ. بس ایسا شعر کہنا چاہیے کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہو, اپنا عقیدہ بھی بیان کر دینا چاہیے. قبلہ کا حکم ہے, 4 مصرے اور پیش کر دیتا ہوں. ثنائے نور علی العظیم کیسے ہو, ثنائے نور علی العظیم کیسے ہو, بشر سے شرح الف لام میم کیسے ہو. چوتھا مصرع آپ سب کے عقیدے کا مصرع ہے, بڑی توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک. ثنائے نور علی العظیم کیسے ہو, بشر سے شرح الف لام میم کیسے ہو. لحد کے سارے مسائل سے جان چھوٹ گئی, لحد کے سارے مسائل سے جان چھوٹ گئی. علی نے آ کے جو پوچھا ندیم کیسے ہو. بس یہ آخر میں ایک کلام اور آپ کی اتنی خوبصورت سماعت ہیں ان کی نظر کرتا ہوں. ہم عشق علی میں جو گرفتار نہ ہوتے, ہم عشق علی میں جو گرفتار نہ ہوتے, مقتل میں لہو دینے کو تیار نہ ہوتے.
مقتل میں لہو دینے کو تیار نہ ہوتے، کس رخ میں رخ جلوہ یزداں نظر آتا، کس رخ میں رخ جلوہ یزداں نظر آتا، حیدر میں خدائی کے جو آثار نہ ہوتے، اور لاتے نہ تصور میں کبھی خلد بری کو، لاتے نہ تصور میں کبھی خلد بری کو، حسنین اگر خلد کے سردار نہ ہوتے، حسنین اگر خلد کے سردار نہ ہوتے، اور ہوتی نہ اگر بنت پیمبر کی تمنا، ہوتی نہ اگر بنت پیمبر کی تمنا، سب ہوتے مگر شہ کے عزادار نہ ہوتے، سب ہوتے مگر شہ کے عزادار نہ ہوتے، بک جاتے عقیدے بھی یہاں زر کی طلب میں، بک جاتے عقیدے بھی یہاں زر کی طلب میں، سولی پہ اگر میں سمیت تمار نہ ہوتے، سولی پہ اگر میں سمیت تمار نہ ہوتے، وہ کہیے، آپ کے مزاج کا شعر آ گیا، وہ کہیے علی ساتھ تھے ہر جنگ میں ورنہ، وہ کہیے علی ساتھ تھے ہر جنگ میں ورنہ، کچھ گھر سے نکلنے کو بھی تیار نہ ہوتے۔ وہ کہیے علی ساتھ تھے ہر جنگ میں ورنہ، کچھ گھر سے نکلنے کو بھی تیار نہ ہوتے، اور سو شب معراج پس پردہ زیبا، سوچو شب معراج پس پردہ زیبا، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے، گھر والوں سے گھر پوچھتے گھر والے کی باتیں، کیا بات ہے، گھر والوں سے گھر پوچھتے گھر والے کی باتیں، پھر جھوٹی حدیثوں کے یہ انبار نہ ہوتے، پھر جھوٹی حدیثوں کے یہ انبار نہ ہوتے، یہ مہلت ایک شب کا نتیجہ ہے وگرنہ، یہ مہلت ایک شب کا نتیجہ ہے وگرنہ، حر جیسے ندی میں شہ ابرار نہ ہوتے، حر جیسے ندی میں شہ ابرار نہ ہوتے، وہ کہیے علی ساتھ تھے ہر جنگ میں ورنہ، کچھ گھر سے نکلنے کو بھی تیار نہ ہوتے۔ ندیم بھائی بس ندیم بھائی، کیا بات ہے شاہ جی، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ راز بڑے محمد اس سے پہلے کہ قبلہ خطاب فرمائیں تو ندیم بھائی نے ابھی کہا تھا، جو بالکل سچ ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا پتا آپ لوگوں سے دوبارہ کب ملاقات ہو، تو اس سلسلے میں مجھے ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو کہنی ہے، لیکن وہ کہنے سے پہلے وہ بات میری جو 4 شعر میں آپ کو سنانے لگا اس سے مربوط بھی ہے، اور شعبان کا مہینہ ہے، ہم نے باقی ائمہ کا ذکر کیا ہے، تو بی بی سیدہ کا اس میں ذکر کم ہوا ہے، اور ابھی ندیم بھائی نے جب وہ جناب سیدہ کے حوالے سے 4 شعر کہیں تو میرے ذہن میں یہ آ گیا، تو میں رک نہیں پا رہا، بی بی سیدہ کے حوالے سے شاعر لکھتا ہے، اور جو آخری شعر ہے وہ کمال کا شعر ہے، فخر حیدر کے لیے ناز پیغمبر کے لیے، فخر حیدر کے لیے ناز پیغمبر کے لیے، تو ہے پیغام سکون ہر دل مضطر کے لیے، اللہ اللہ بنے احمد مرسل ناکا تیرے شبیر کی خاطر تیرے شبر کے لیے، اللہ اللہ بنے احمد مرسل ناکا تیرے شبیر کی خاطر تیرے شبر کے لیے، تیرا دامن تھا سکوں گاہ شہ قلعہ شکن، تیرا دامن تھا سکوں گاہ شہ قلعہ شکن، تیری چادر تھی دوا ذوف پیغمبر کے لیے، تیرا دامن تھا سکوں گاہ شہ قلعہ شکن، تیری چادر تھی دوا ذوف پیغمبر
پیغمبر کے لیے، تیرے بچوں کے لیے زینت گلزار عدن، کوثر میں روانی تیرے بچوں کے لیے زینت گلزار عدن، کوثر میں روانی تیرے شوہر کے لیے، مختصر کہوں تیری عظمت کی کہانی بی بی، تو بنی باعث معراج مومنین و مومنات، میں نے قبلہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی ہے کہ وہ اگر ہو سکے تو وہ ایام فاطمیہ میں ہمارے پاس تشریف لائیں، اور مجھے قبلہ کی طرف سے اس کا نیگیٹو جواب نہیں ملا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے پوزیٹیو جواب ملا، لیکن مجھے نیگیٹو جواب نہیں ملا۔ اسی کے ساتھ میں جناب ندیم بھائی سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بھی تشریف لائیں، اور انکل کے تو وہ پہلے کہہ رہے تھے گھر کی بات ہے، تو آج آپ کا جو ذوق سماعت ہے، اب یہ آپ لوگوں پر بھی ہے کہ آپ قبلہ کو کتنا کنونس کرتے ہیں کہ یہ ایام فاطمیہ میں ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اور قبلہ پیچھے والے مومنین کی بات زیادہ دور سے سنیں گے۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، کہ تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو، رونق افروز منبر ہوں، فضائل محمد و آل محمد بیان کریں، قبلہ کی استقبال میں بلند تر صلوات۔ محمد آل محمد منتر سلام صلی علی محمد آل محمد، دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كتبنا في الدبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اس سے بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حاجات کے لیے خاص طور پر ایک نوجوان کے روزگار کا مسئلہ ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی خاص حاجتیں ہوں گی، بیماروں و مریضوں کی شفایابی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں 3 جگہ تحریراً ایک وعدہ کر رہا ہے،
لکھ کر وعدہ کر رہا ہے. جی کہتے ہیں جی اہم بات لکھ کر کی جائے. وہ زبانی بات تھی، کوئی دستاویز نہیں ہے، تحریر نہیں ہے. تحریر ہوتی تو بات معتبر مانی جاتی. اللہ تین کتابوں میں ایک تحریر لکھ رہا ہے. ایک تحریر 3 کتابوں میں لکھ رہا ہے. یعنی ایک ایسا وعدہ کر رہا ہے جس کے 3 دستاویز بنائے اس نے. وعدہ تو اس کا ہر وعدہ ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. مگر وعدہ اگر تحریری ہو تو ایسے، یعنی میں نے پورے قرآن میں، قرآن کا طالب علم ہوں، پورے قرآن میں ایسا وعدہ اللہ کا میں نے کہیں نہیں دیکھا جیسا وعدہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے. اور وہ وعدہ یہ ہے کہ لقد کتبنا فی الزبور، ہم نے، اچھا لہجہ بھی تعدی کا ہے، چیلنج کا لہجہ ہے، روب و جلال کے ساتھ، یہ چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے. کسی میں دم ہے تو میری تحریر کو مٹا کے دکھائے. اس لہجے میں بات ہو رہی ہے. لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ہم نے زبور میں تورات کے علاوہ لکھ دیا ہے. اچھا تورات اور زبور میں اس نے 2 تحریریں، اور اب یہ قرآن کی آیت ہے تو 3 ہو گئی نا. لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ہم نے تورات میں زبور کے علاوہ لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین، پوری زمین، الف لام ہے ارض کے اوپر، ارض پر الف لام لگا ہوا ہے، یعنی پوری زمین، ہر طرح کی حیات گزرنے کی اور حیات کی جگہ، یعنی زمین سے مراد جہاں جہاں زندگی ہو. اب آج کے سائنسدان طے کریں نا کہ مریخ میں زندگی ہے یا نہیں. تو جہاں جہاں زندگی ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہماری اس پوری زمین کی وراثت میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گی. یہ وعدہ اللہ کا ہے. ان الارض یرثها فعل مضارع ہے. علماء کرام تشریف فرمائے، عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں. یرثها، اس زمین کی وراثت ہے اور رہے گی کس کے پاس؟ عبادی الصالحون، میرے ان بندوں کے پاس جو صالح بندے ہیں، صالح بندے ہیں. تو یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ زمین کی وراثت نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم امام کے ساتھ 313 کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ ہم اللہ کے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے. اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس زمین کی وراثت میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گی. اچھا ایک لمبی لسٹ تو ابھی بیٹھے بیٹھے یہ بچہ بنا دے گا، ہمارا علی بنا دے گا کہ کون کون سے ملکوں میں کافروں کی حکومت ہے. تو کافر کو بھی صالح کہا جائے گا کیا؟ تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہے اور رہے گی. یہ ہے کو کیسے سمجھیں؟ رہے گی کو تو سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ لیں گے جی، جب آئے گا جب سمجھ لیں گے. ابھی ہے میرے نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں اس زمین کی وراثت، یہ کیسے سمجھیں گے؟ عزیزان گرامی، بات پہنچانے میں تاخیر ہے، ماننے میں تاخیر نہیں ہے. ہم نے ابھی حسین پہنچائے کہاں ہیں جو غیر مسلم مانے نہیں. جہاں جہاں تک حسین پہنچائے گئے فوراً ماننے کو تیار ہو. یعنی ہم سب یہ صرف ممبر نہیں، ہم سب مبلغ ذکر حسین، جو جہاں جائے وہاں حسین پہنچائے. جتنا ہم امام حسین کو پہنچائیں گے، انسان فطری طور پر کمال طلب ہے، انسان فطرتاً کمال جو ہے، وہ فطرتاً کمال کو پسند کرتا ہے. مسئلہ ہندو اور مسلم کا نہیں ہے، مسلمان اور غیر مسلم کا نہیں ہے، مسئلہ سالم وجود کا ہے.
جس کا وجود انسانی وجود ہے وہ کمال کو پسند کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال غیرت ہے تو وہ غیرت مندوں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال عزت ہے تو وہ صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ہے تو وہ حسینوں سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھیں. دیکھنے ہیں تو وہ یہ گھرانہ ہے. سب سے پہلا کمال علم ہے. یعنی علم کے علاوہ سارے کمال ہوں وہ ایسے ہی ہیں جیسے 0 0 بڑھا رہے ہوں, اور علم ایسا ہے جیسے 1000 0 کے آگے 1 لگایا جائے تو وہ 1000 0 کو قیمتی بنا دیتا ہے. اور اگر علم ہٹا دیا جائے تو ساری فضیلتیں 0 ہیں. مثلا اگر بدن کی طاقت کا استعمال بغیر علم کے ہو تو وہ دہشت گردی ہے, شجاعت نہیں. اگر پیسے کا استعمال بغیر علم کے ہو تو وہ فضول خرچی ہے, سخاوت نہیں ہے. وہ فضول خرچی کو سخاوت کیسے بنایا جائے وہ علم کے ذریعے بنایا جائے. وہ دہشت گردی کو جہاد کیسے بنایا جائے وہ علم کے ذریعے بنایا جائے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. وہ سارے کمالات جو تصور میں لائے جا سکتے ہیں, میں نے تو بہت ہی جلدی میں چند کمالات کی طرف اشارہ کیا ہے, ورنہ جتنے بھی کمال تصور میں لائے جائیں وہ سب یہاں کمال پر ہیں. بھائی اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں فضیلتیں ہوں گی, رفعتیں ہوں گی, بلندیاں ہوں گی, عظمتیں ہوں گی, جہاں پر حسن و جمال ہوگا وہاں صدارت اہل بیت کی. اس نے انہیں کمالات سے متصف کر کے بھیجا ہے. جی, ان کو سجا کر بھیجا ہے اللہ نے, اور ان کی سجاوٹ کے عناوین کچھ یہ ہیں اور کچھ اور بھی ہیں. مثلا مولا, مجھے حدیث یاد آ گئی, مولا نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. یا علی اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے. نبی کا فرمان مولا علی کے لیے, یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے, تم دنیا میں زاہد ہو اور مسکینوں سے پیار کرنے والے. تمہارے پاس حکومت ہے تب بھی تم زاہد ہو نہیں سکتا کسی کے پاس حکومت اور وہ زاہد ہو. زاہد ہے تو حاکم نہیں ہے, حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے کہ حاکم بھی ہے علی اور زاہد بھی ہے؟ جی, علی مولا کی ذات جامع الازداد ذات, جس میں ضدیں جمع ہو جائیں, جس میں ضدیں جمع ہو جائیں. آج اس وقت رات ہے, دن نہیں ہے. کوئی کہے کہ اس وقت رات بھی ہے اور دن بھی ہے, یہ ضدیں ہیں, اور ضدیں جہاں جمع ہو جائیں اس ذات کو علی کہا جاتا ہے. مثلا لوہا اچھا چلانے والا, آپ اس سے ہاتھ ملا کے دیکھیے, لوہا جیسا ہاتھ ہوگا اس کو, پتھر سا ہاتھ ہوگا اس کا. جو لوہا زیادہ اچھا چلاتا ہے اس کا ہاتھ سخت ہوگا, لیکن جو قلم اچھا چلاتا ہے, رائٹنگ اس کی اچھی ہوتی ہے جس کا ہاتھ نرم ہوتا ہو. آپ مجھے کبھی دکھا دیجئے کہ کسی کی انگلیاں پورے سخت ہوں اور اس کی رائٹنگ اچھی ہو, نہیں ہوگی. رائٹنگ اچھی اس کی ہوگی جس کا ہاتھ نرم ہوگا, اور لوہا اچھا وہ چلائے گا جس کا ہاتھ سخت ہوگا. یہ لوہا چلائے تو ذوالفقار, اور قلم چلائے تو صلح حدیبیہ. صلوات پڑھیں. یہ ایک مثال ہے کہ مولا کی ذات جامع الازداد ذات,
ان ضدوں میں ایک ضد علی کے ہاں یہ جمع ہے کہ علی، توجہ، علی حاکم بھی ہیں اور زاہد بھی ہیں۔ حاکم ہے تو زاہد نہیں ہوتا، زاہد ہوگا تو حاکم نہیں ہوگا، لیکن علی وہ ہے جو حاکم بھی ہے اور زاہد بھی ہے جی۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا سے تمہیں زاہد بنایا ہے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ سب سے زیادہ علی جسے دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے وہ مسکین ہوتا تھا۔ مولا کے اصحاب میں زمیندار، جاگیردار ایک صحابی تھے جن کا نام مالک اشتر ہے جی۔ زمیندار تھے مالک اشتر، جاگیردار ایک شخصیت تھی، پیسے والی شخصیت تھی اس زمانے میں۔ یہ مالک اشتر کہتے ہیں کہ علی مسکینوں سے ایسے پیار کرتے تھے کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کاش میں بھی مسکین ہوتا۔ یہ جدے یہاں جمع ہو رہی ہیں، کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، سارے کمالات ایک جگہ پر۔ مثلا شہرت کی میں نے بات کی، ایک شہرت ایک کمال ہے بہرحال، ہر ایک کو شہرت نہیں ملتی، ہر ایک کو وہ کیفیت نہیں ہوتی اس کی۔ تو یہ شہرت، اچھا یہاں زمین کے اوپر شہرت جہاں پر ویسے ہی واہمات ہیں، توہمات ہیں، دھوکے ہیں، فریب ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے۔ اس زمین کی شہرت کو معیار بنا لیا جاتا ہے، مجھ جیسے لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن بات تو شہرت کی ہو رہی ہے۔ یہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں پہچانے جاتے ہیں۔ بھائی شعبان کا جشن پڑھ رہا ہوں، جب میرے مولا حسین دنیا میں آئے تو یوں جیسے ہی میرے مولا کو دنیاوی حلیے میں مولا کا نزول ہوا ہے تو فرشتے مبارکباد دینے کے لیے چلے، اور فرشتوں کا ایک عظیم لشکر تھا جو نبی کو مبارکباد دینے کے لیے زمین پر آ رہا ہے۔ تو 3 فرشتے ایسے تھے جو کسی بھی سبب سے اب ترک اولا کا لفظ کہیں یا ان کے حساب سے شایع نشان نہ ہونا کہیں، 3 فرشتے ایسے تھے جن کے بالوں پر چلے ہوئے تھے، اور اللہ نے انہیں بالوں پر سے محروم کر دیا تھا، سلسائل، دردائل، فطرس۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے، ان گنت فرشتے ہیں، ان فرشتوں نے دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں زمین پر، تو جبریل امین علیہ السلام کی سالاری میں فرشتے اتر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم زمین پہ جا رہے ہیں نبی کو مبارکباد دینے۔ حسین زمین پہ گئے، حسین زمین پر گئے۔ اچھا یہ میں اس طرف جاؤں تو ایک حسین وادی ہے کہ امام حسین کہاں سے آئے تھے؟ قرآن کیا بات ہے، صامت بھی ہے اور ناطق بھی ہے۔ قرآن صامت کے بھی 2 نزول ہیں اور قرآن ناطق کے بھی 2 نزول ہیں۔ قرآن صامت یعنی یہ قرآن مصحف، اس کے 2 نزول ہیں، ایک دفعی ہے، دفعتاً قرآن آیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر میں قرآن آیا، یہ نزول دفعی ہے، اور تدریجاً قرآن آیا ہے جو 23 برس میں آیا۔ 23 برس تک جو مسلسل آیتیں آتی رہیں وہ تدریجاً تھی نا، اور شب قدر میں دفعتاً آیا۔ تو قرآن صامت کے 2 نزول، قرآن ناطق کے بھی 2 نزول ہیں۔ ایک نزول کو کہتے ہیں اسلاب شامخہ و ارحام المطہرہ سے ہونا، اسلاب شامخہ و ارحام المطہرہ سے ہوتے ہوئے آنا۔ ایک نزول یہ تدریجی ہے اور ایک نزول دفعی ہے، اور وہ نزول دفعی وہ ہے، میرے بھائی جناب زیغم بھائی نے سیدہ کے حوالے سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، ایک نزول دفعی ہے۔ وہ دفعی نزول قرآن صامت، قرآن ناطقی ہے کہ 40 دن نبی غار میں عبادت کرتے رہے، اور 40 دن کے بعد جبریل جنت کے ایک درخت کا پھل لے کر آئے، اس درخت کا نام ہے شجرہ طوبہ، اور شجرہ طوبہ وہ ہے کہ جیسے غرس اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ غرس اللہ بیدہ، اللہ نے جس درخت کو اپنے ہاتھوں سے لگایا، جنت میں ایک ہی درخت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا،
اس درخت کی جڑوں سے 3 نہریں نکلتی ہیں جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں، تسنیم، سلسبیل، معین۔ 3 نہریں ہیں جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں، سلسبیل، تسنیم، معین۔ اس درخت میں ایک ہی پھل لگا ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس درخت کا ایک ہی پھل ہے جو جبریل زمین پر لے کر آئے، اور 40 دن ادھر نبی کو غار حرا کے اندر عبادت کے لیے بٹھایا نا اللہ نے۔ یہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی الہی نہ ہو۔ تو غار حرا کے اندر تشریف فرما ہے اور عبادت کر رہے ہیں 40 دن تک۔ یہ 40 دن عبادت الہیہ ہے یا سیدہ کی قبولیت کی تیاری ہے؟ بھائی میں اور آپ اگر ایک محفل کریں تو اس کی تیاری کے لیے 10 دن چاہیے، تب جا کے محفل اچھی ہوگی۔ بلکہ جتنا ٹائم لگائیں گے اتنی محفل اچھی ہوگی، جتنی تمہید باندھی جائے گی اتنی ہی محفل اچھی ہوگی۔ اب کتنے مہینے پہلے مجھ سے کہا گیا، ڈاکٹر صاحب سے، ندیم صاحب سے کہا گیا، اقبال صاحب سے کہا گیا، آپ کو بتایا گیا، کتنے عرصے سے تیاری چل رہی تھی، تب جا کے محفل بن رہی ہے۔ تو اگر کوئی کام اچھا اور مطلوب ہونا تو اس کی تیاری بڑی طویل دورانیہ مانگتی ہے۔ جی 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 غور فرمائیں، 40 دن تک نبی غار میں ہے، اور جب 40 دن کے بعد جبریل لے کر آئے ہیں شجرہ طوبہ کا پھل، تو نبی نے اسے 2 نیم کیا تو اس سے نور نکلنے لگا۔ کہا اے رسول اللہ، آپ کو اللہ نے یہ جنت کا پھل بھیجا، اسے تناول کر لیجئے۔ نبی نے جب اسے 2 نیم کیا، توڑا، کھولا تو اس میں سے نور نکلنے لگا۔ فرمایا یہ نور کیسا ہے؟ کہ یہ نور فاطمہ ہے۔ آپ اس نور کو تناول کریں تاکہ نور فاطمہ آپ میں منتقل ہو اور آپ ختیجہ کے قریب جائیں تاکہ نور منتقل ہو جائے۔ جسے شاعر کہتا ہے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ؟ سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ تو یہ جو نزول ہے نا، یہ نزول دفعی بھی ہے اور تدریجی بھی ہے۔ جناب زہرا اسلاب شامخہ رحم مطہرہ سے ہوتی بھی نہیں آئی، اور ائمہ آئے ہیں کیونکہ وہ بھی قرآن ہے، لیکن سیدہ ایک دم آئی ہے۔ قلب مصطفیٰ پہ جسے اتارا جائے اسے یا قرآن کہتے ہیں یا فاطمہ۔ وہ جو نزول تدریجی سے نازل ہونے والا ایک وجود ہے وہ امام حسین کا ہے۔ جب زمین پر آ گئے تو فرشتے آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، اور یہ تینوں فرشتے بھی جن کے بالوں پر جلے ہوئے ہیں، یہ بھی اس التجا کی کہ ہمیں بھی لے جاؤ، ہم تو اڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے۔ سہارا دیا فرشتوں نے۔ جی مہربان اور رؤوف اور مہربان اللہ کے ہاں ایسے ہی کچھ ہوتا ہے۔ اے جبریل میں ناراض ہوں گا، تم لے آنا۔ آپ میں سے بہت سو نے ایک بزرگ عالم دین کا نام سنا ہوگا، جناب مولانا سید سمر حسن زیدی اللہ مقامہ، حیدرآباد والے۔ ان کے بڑے بڑے شاگرد، بڑے بڑے علماء فقہاء ان کے شاگرد گزرے، استاد العلماء تھے۔ وہ جب طالب علم درس یاد نہیں کرتے تھے تو باورچی کو انہوں نے کہا تھا کہ اسے کھانا نہیں دینا، اور اپنی زوجہ کو کہا تھا کہ اگر آ جائے تو کھانا کھلا دینا۔ ادھر فطرس، سلسائل اور دردائل کو اللہ نے ایک جانب ڈالا ہوا ہے، ادھر جبریل لے کے جا رہے ہیں۔ کریموں کا تو یہی کام ہے، لے کے پہنچے ہیں زمین پر ایک مرتبہ، قطاریں لگی ہوئی ہیں نبی کو مبارکباد دینے والوں کی، کہ جب ان لوگوں کا نمبر آیا اور یہ لوگ آگے آئے، یعنی فطرس، سلسائل اور دردائل،
تو آگے بڑھ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ حسین زمین پر آئے، اور جب کریم خوش ہوتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا، بات جا رہی ہے کہ جب کریم خوش ہوتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ تو اس وقت کریم خوش ہے، مجھے کچھ چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ کہا ہمارے بالوں پر جلے ہوئے ہیں، ہمیں شفا چاہیے۔ نبی چاہتے تو کہتے میں نے شفا دی۔ حسین کے نانا ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ان سے بڑا کون ہے؟ چاہتے تو کہتے تھے کہ میں نے تمہیں شفا دی۔ فرمایا جاؤ حسین کے جھولے سے خود کو مس کرو۔ سبحان اللہ، جاؤ حسین کے جھولے سے خود کو مس کرو۔ میرا ان بچوں جوانوں سے سوال یہ ہے کہ حسین اور ہیں، جھولا اور ہے۔ حسین اور ہے، یہ نہیں کہا کہ حسین سے خود کو مس کرو، کہا حسین کے جھولے سے خود کو مس کرو۔ اب ان تینوں فرشتوں نے حسین کے جھولے سے خود کو مس کیا۔ یہاں مس ہونا تھا، وہاں بلا فاصلہ بال نکلنا شروع ہو گئے اور پر نکلنا شروع ہو گئے۔ بال اور پر، پرندے آپ کچھ دیر کے لیے تصور کر لیجئے، پرندے کے بال اوپر ہوتے ہیں، پورا بدن اس کا بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور دو اس کے پر ہوتے ہیں جس سے وہ اڑتا ہے، اور پوری باڈی کے اوپر اس کے بال ہوتے ہیں۔ تو بال اور پر، تو یہ جو ہمارے یہاں پرندے ہمیں نظر آتے ہیں یہ تو مادی پرندے ہیں، گوشت کے بنے ہوئے ہیں، ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، ان پہ تو بالوں پر سمجھ میں آتا ہے جی۔ مجرد مخلوق پہ بالوں پر کیسے سمجھیں گے؟ مجرد مخلوق پر بالوں پر کیسے سمجھیں گے؟ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ بال علم تھا اور پر عمل تھا۔ جن کو اللہ نے بال علم اور پر عمل کو اللہ نے جلا دیا تھا ان کے کسی بھی عمل کی وجہ سے، اب وہ بال علم اور پر عمل بحال ہو رہا ہے، حسین کے جھولے سے مس ہوگا۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ کل حسین کا جھولا تھا، آج حسین کی ذریع ہے۔ لہذا آج بھی سلسائل، دردائل اور فطرسوں کو آنا چاہیے تاکہ ان کے بال بھی بحال ہو جائیں اور پر بھی بحال ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کہنا ہے بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد۔ جو ہی خود کو انہوں نے امام حسین کے جھولے سے مس کیا، فوراً ان کا بال علم اور پر عمل بحال ہو گیا۔ اور میں آپ کی توجہات جیسی ہیں اور بہتر چاہتا ہوں، جیسے ہی بال اور پر علم ان کا بحال ہوا، ایسے ہی فطرس نے پہلی آواز لگائی، من مثلی، کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ جو حسین کے جھولے سے مس ہو جائے اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو حسین جیسا کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ وجود کو جو شفا بخش ہو، وہ وجود جو شفا بخش وجود ہو، وہ جس کے نام میں شفا ہو، وہ جس کے ذکر میں شفا ہو، جسے اللہ نے شہادت کے عوض میں اس کی خاک میں شفا رکھی ہو۔ ذہن و افکار کو ایسے یہ جلا دیتے ہیں، خاک بھی دیتے ہیں تو خاک شفا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں ایک مرتبہ فرشتوں کا غول لشکر پہ لشکر، جوغ در جوغ، فرشتے اتر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ نبی مکرم نے جوتیاں پیروں سے اتار دی،
تو پوچھنے والوں میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اپنے پیروں سے نالینیں اتار دی. فرمایا میرے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر آ رہے ہیں, اتنے فرشتے میرے حسین کو دیکھنے آئے. ابھی یہ عمل جاری تھا کہ ایک مرتبہ سیدہ کی آواز آئی, بابا این الحسین, بابا میرا حسین جھولے میں نہیں ہے. نبی مکرم جھولے کے قریب آئے, دیکھا حسین جھولے میں نہیں ہے. فوراً میرے مولا نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ میرا حسین کہاں ہے؟ تو آواز قدرت آئی, وحی الہی آئی, اے میرے مصطفیٰ آسمان پہ رہ جانے والے فرشتے چاہتے ہیں کہ حسین ایسا دیکھیں جیسا زمین پر گیا ہے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زمین والا حسین کیسا ہے. ہم کچھ ہی دیر کے بعد حسین کو لوٹا دیں گے. وہ جو عرش والا حسین تھا وہ نور تھا, یہ جو زمین پر گیا ہے یہ بدن میں گیا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں حسین ایسا دکھا جیسا زمین پر گیا ہے. پھر کچھ ہی دیر کے بعد امام حسین دوبارہ جھولے میں نظر آئے. یہ وجود نزول تدریجی, نزول دفعی. میں اور آپ بھی نہ جانے کتنی مرتبہ بالوں پر جلواتے ہیں. ان سے ترک اولا ہو جائے تو وہ بالوں پر ان کے جل جائیں, تو ہم سے بھی تو ہمارے بھی تو بالوں پر جلتے ہیں. یعنی علم کی صلاحیتیں رک جاتی ہیں. ایک مہینہ ہو گیا کوئی علمی بات ہی نہیں سنی, ایک مہینہ ہو گیا کوئی عملی بہتری آئی نہیں ہمارے عمل کے اندر, تو ہمارا بھی تو بال علم اور پر عمل جل جاتا ہے. اسے شفا کیسے ملے گی؟ اسے شفا بھی ایسے ہی ملے گی کہ اس جگہ جا کے خود کو لگا دیں کہ جہاں حسین کی نسبت. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم امام بارگاہوں میں آتے ہیں تو ادھر حقیقت بالوں پر بحال کروانے آتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل جی. اور میرے محترم سننے والوں, بڑا حسین ربط ہے حسین میں اور مہدی. بھائی صلوات پڑھنے میں عرض کروں گا ابھی آپ. بھائی میں چاہ رہا ہوں کچھ پڑھنا, مگر تھوڑا سا یہاں حبس ہو گیا ہے. اگر کچھ ہو سکتا ہے کھڑکیاں کھل جائیں یا کوئی انتظام ہو جائے, ایک صلوات اور ہدیہ کریں گے نبی. ایک اور بہتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ بلند تر صلوات. بڑا گہرا ربط ہے حسین میں اور حسین کے نویں بیٹے میں. جی نبی مکرم نے فرمایا اللہ میرے حسین کو 3 انعام عطا کرے گا. حسین کی قربانی کی وجہ سے میرے حسین کو اللہ 3 انعام عطا کرے گا. سب سے پہلا انعام تو میرے حسین کو یہ ملے گا کہ حسین کا قطرہ خون جس خاک پر گرے گا وہ خاک کھا کے شفا ہوگا. یہ نبی مکرم نے بشارت دی. پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ حسین کی خاک کھا کے شفا ہوگی. دوسرا انعام میرے حسین کو یہ ملے گا کہ حسین کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی. تیسرا فرمایا کہ امامت میرے حسین کی نسل میں قرار دی جائے گی. لہذا نبی نے فرمایا میرے بعد میرا پہلا جانشین علی, پھر حسن, پھر حسین, اور پھر فرمایا 9 من ولد الحسین. میرے حسین کے پھر 9 بیٹے جو امامت کا سلسلہ رہیں گے. اور پھر 9 میں بعض جگہ نام دیے فرمائے نبی نے, اور بعض جگہ یہ فرمایا جو میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ 9 من ولد الحسین, اور پھر 9 حسین کے بیٹے میرے خلیفہ و جانشین ہوں گے. علی, حسن, حسین اور 9 حسین کے بیٹے.
اور پھر فرمایا آخری کا نام میرا نام ہوگا، اس کے شمائل میرے شمائل ہوں گے، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کا قد میرا قد ہوگا، اس کا حلیہ میرا حلیہ ہوگا، وہ میری طرح سے بات کرے گا، وہ میری طرح سے چلے گا، اس کا بولنا بیٹھنا بات کرنا میری طرح سے ہوگا، گویا میرا ظہور ثانی ہوگا۔ وہ جو دوبارہ سے میرا ظہور ثانی ہوگا، بالکل میرے شمائل، میرا نام، میری کنیت، وہ سب اس کے اندر وہی ہوں گے جو میرے اندر ہے۔ ہاں، وہ جو نواں میرا بیٹا، میرے حسین کا نواں بیٹا ہوگا، اس کے ہاتھوں زمین عدل و انصاف سے مزین ہوگی، وہ ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا، رزق آسمان سے ایسا برسے گا کہ لوگوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے زیادہ ہوگا۔ اس وقت میں ایسا ماحول بن جائے گا کہ لوگ صدقہ لے کر ضرورت مند کو ڈھونڈیں گے، اور جسے ضرورت مند سمجھ کے دیں گے تو وہ کہے گا میں خود صدقہ دینے نکلا ہوں۔ کوئی مانگنے والا نہیں ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس زمانے میں کوئی بھی فقیر نہیں ملے گا، زمین رزق اگلے گی، آسمان سے رزق برسے گا۔ میرا جب میرے حسین کا نواں بیٹا آئے گا تو اس زمانے میں کوئی جاہل نہیں رہے گا، اور اس کی جانب سے جو علم دیا جائے گا، کوئی مکتب نہیں بنائے جائیں گے، کوئی اسکول نہیں بنائے جائیں گے، بلکہ وہ جس آبادی سے گزرے گا صرف اس کا وجود لوگوں کے ذہنوں کو 100 برابر تیز کر دے گا۔ وہ جس آبادی سے گزرے گا اس کا وجود لوگوں کے ذہنوں کو 100 برابر زیادہ کر دے گا۔ جی، لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو اور عالم نہ ہو اور فقیہ نہ ہو۔ یہاں ہر شخص تعلیم یافتہ ہو جائے گا صرف اس کے دیکھنے کی برکت سے۔ بھائی، جس نبی کے لعاب تہن میں علم ہو، اس نبی کی زیارت میں علم نہیں ہوگا۔ نبی مکرم کا ایک ظہور ثانی ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم یہ کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، انہیں سمجھ میں آئے گی جب امام ظہور کریں گے۔ میں ایک ایسی آبادی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ جہاں اکثریت مسیحیوں کی ہے، اور یہ توفیق بھی ہمیں رہی کہ ہم پاپا اعظم سے بھی ملاقات کو گئے۔ ممکن ہے کوئی کہہ رہا ہو صاحب سب مل سکتے ہیں تو مل کے دکھا دیجئے کوئی اور۔ اتنا آسان بھی نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کوئی نہیں مل سکتا۔ جی، کوئی ایک ہفتہ تو انہوں نے ہمارے اوپر تحقیق کی ہے کہ ہم ہیں کون، پھر جا کر تو طے پایا کہ ملاقات ہونی ہے، اور ملاقات میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ میری تو زندگی کی یادگار لمحات ہیں۔ میں امام بارگاہ میں عشرہ پڑھوں، اس کا جو مجھے ثواب ملے گا، وہاں میں نے جو 2 جملے اسلام کے لیے کہیں اس سے زیادہ ثواب۔ جی، ان تک پہنچاؤ نا اسلام، جو اتنا بڑا پاپا ہو کر کہہ رہا ہو اسلام بتاؤ کیا ہے۔ اس کی کونسلنگ کرو نا جس کو اربوں لوگ مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں اس بچے کو جو پہلے سے بہت ساری باتیں بتا رہا ہوں، پہلے سے ہی پتا تھی، وہی باتیں بتا رہا ہوں۔ جی، اس کے ابا نے، اس کے اماں نے پہلے ہی، مگر وہاں جا کر پہنچایا جائے نا حسین۔ جن دیواروں نے حسین کا نام ہی نہ سنا ہو، تو اس قدر کی نیت سے، اس اہمیت کی۔ اچھا، آپ کو اور مجھے تو اتنی قدر نہیں ہے جتنے یہاں کوئی 17 یورپ کے اخباری اداروں نے جو اس ملاقات کو لکھا ہے نا۔ ظاہر ہے میری قدر تو میرے والے کیوں کریں گے، وہ تو یہی اعتراض کریں گے کہ وہاں چلے کیوں گئے، وہ تو یہ اعتراض کریں گے کہ یہ مسیحیوں کے پاس چلے کیوں گئے۔ مسیحیوں کی آنکھیں ہم لگوا رہے ہیں پاکستان میں، مسیحیوں کے گردے لگوا رہے ہیں، مسیحیوں کے اداروں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اور مسیحیوں سے ملنے چلے جائے تو اعتراض یہ کہ یہ ملنے کیوں چلے گا۔ جو تصویر تشیع کی ہے وہ بھی تو آپ ہی پیش کریں گے نا، ہم ہی پیش کریں گے نا، تو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ اب ذرا میری اس تمہید کے بعد میں یہ کہنے کے لیے تھوڑی اصلی بات تو یہ ہے ہی نہیں، اصل تو کچھ اور کہنے جا رہا ہوں۔ حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک دن الجھا اس کا تو مزاجی الجھنا تھا، کہنے لگا قرآن کی ایک آیت سورہ مبارکہ نساء کی
59वीं आयत ने मुझे थका डाला, अब तक समझ नहीं पा रहा हूं इस आयत का मतलब क्या है। खूब मैं पढ़ता हूं और देखता हूं मगर ये आयत मुझे थका रही है। तो इब्ने हौशब नामी, वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो इब्ने हौशब नामी भी एक सहाबी, एक रावी, एक शख्सियत वहां बैठी हुई थी। उन्होंने कहा जी आयत पढ़िए कि वो कौन सी आयत है जिसने आपको थका दिया। उसने कहा ये आयत जिसमें इरशाद हो रहा है इन मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यकूनु अलैहिम शहीदा। कोई अहले किताब, कोई मसीही नहीं रहेगा मगर ये कि वो मरने से पहले ईमान ले आएगा। भाई हमारा मसीहों से वही ताल्लुक है जो हजरत ईसा के इमाम महदी से है। कोई नई बात हुई हो तो गर्दन हिला दीजिएगा। जंगल में, पहाड़ों में, दरियाओं की बहती धारों में, समंदर के दोनों किनारों में, कुरान के 30 पारों में कुल्लेमान के नाम का नारा। हमारा मसीहियों के साथ वही ताल्लुक होगा कि जो हजरत महदी के साथ हजरत ईसा का है। भाई आगे जाके ये सारे महदवी होंगे, तो महदवियों को आज कोई नरम गोशा रखना चाहिए या नहीं? तो बात तो पहुंचाएं, दोस्ती शुरू करें ताकि आइंदा पहचाने एक दूसरे को। ये वही हैं कि जो मेहदी को मानते हैं, हम वही हैं जो ईसा को मानते हैं। कमाल आपका ये है कि आपका इमाम आगे खड़ा होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई आप सलवात अच्छी नहीं पढ़ रहे। कहने लगा मुझे कुरान की आयत थका रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुरान की आयत तो ये कह रही है कि इन मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही यौमल क़यामा यकूनु अलैहिम शहीदा। कोई अहले किताब नहीं रहेगा मगर ये कि वो क़ब्ल मौतिही, मरने से पहले ईमान ले आएगा। तो कहा कि भाई फिर क्या करें, आपका क्या कहना है इस आयत के बारे में? कहने मार दो सारे इन ईसाइयों को, मार दो सारे इन अहले किताबों को, इसलिए कि ये मोमिन ही नहीं हो रहे और मर रहे हैं। क्योंकि कुरान तो कह रहा है ये मरने से पहले मोमिन हो जाएंगे, और ये धड़ाधड़ मर रहे हैं मगर मोमिन नहीं हो रहे, तो अब इन्हें ऐसे ही मार दो। तो इब्ने हौशम ने कहा खबरदार खबरदार, जो भी उसका इजहार किया कि जनाब फलां ऐसा नहीं कीजिएगा। कहा क्यों? कहा नहीं, ये आयत तो आज की है ही नहीं, ये आयत तो आखिरी जमाने की है जब मेहदी का ज़ुहूर होगा और हजरत ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे और हजरत ईसा की वजह से सारे अहले किताब मोमिन हो जाएंगे। तो गौर से देखकर कहने लगा ये बात कहां से लाया? जवाब तो यही है, इस आयत का हल तो यही है जो तुम कह रहे हो, मगर ये लाए कहां से हो? कहने लगा जान की अमान हो तो बताऊं। क्या नहीं, मैंने तुम्हें अमान दी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। क्या मैं मोहम्मद बाकिर से सुन के आया हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उन्होंने ये बताया है कि ये आयत आखिरी जमाने की आयत है कि जब हजरत मेहदी के पीछे हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे और उनकी वजह से पूरी दुनिया के मसीही उनके साथ आ जाएंगे। तो अब अगर कोई तंग नजरी से शुमार न करे और फिरका परस्ती से शुमार न करे, मेरा हक है कि मैं अपने मकतब और मसलक की तारीफ करूं। जी ज्यादा दूर नहीं है, मुझे तो खुशबू आ रही है ज़ुहूर की, मुझे खुशबू आ रही है ज़ुहूर की। जी अभी मेहदी वालों का कल ही एक हाथ मिलाया है उन्होंने मक्के वालों से। जी जी मुझे तो खुशबू आ रही है।
بڑا بڑا گہرا تعلق ہے ان سوچوں کا آپس میں. اور جب حضرت مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ کی وجہ سے پوری دنیا کے مسیحی مسلمان ہو جائیں گے, تو کوئی ناراض نہ ہو تو جملہ کہہ دوں, مسلمان بھی ہوں گے تو شیعہ ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا بہت جلد وہ آثار, وہ کیفیات ظاہر ہونے والی ہیں. جی یہ کوئی نہیں کہے, یہ نہ سوچیں کوئی کہ صاحب ہمارے زمانے میں کب آئیں گے, شاید ہم تو مر جائیں گے. حضرت امام زمانہ کا ظہور, ہر زمانے والے کو یہ یقین کرنا ہے کہ میرے زمانے میں ہے. انتظار کا مطلب یہ ہے ہر شخص یہ کہے کہ میں انہیں دیکھوں گا جی, اور میں ان کی زیارت کروں گا. ابھی آنے والے ہیں, اب جمعہ جو آ رہا ہے اس دن آنے والے ہیں جی. مسلسل جو ہے وہ حضرت کے علی بن اختین سے, ان کے والد غیر شیعہ تھے اور علی یقین غیر شیعہ تھے اور علی شیعہ تھے. بیٹا شیعہ تھا اور ابا ان کا غیر شیعہ تھا. ہمیں غیر شیعہ کا نام نہیں دیتا, غیر شیعہ مذہبوں کے نام بدلنے والے ہیں, مذہبوں کے نام تبدیل ہونے والے ہیں. بہت 200 سال پہلے یہ نام نہیں تھے جو آج ہیں, اور اب کچھ عرصے بعد یہ نام نہیں رہیں گے جو آج ہیں جی. صرف پاکستان قائد اعظم نے 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنایا, اللہ نے پوری کائنات 2 قومی نظریوں پہ بنایا. اللہ نے پوری کائنات کو 2 قومی نظریوں پہ بنایا ہے. ایک قومی نظریے کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں, ایک کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں, ایک کو حسینیت کہتے ہیں, ایک کو یزیدیت. 2 ہی نظریے ہیں, انسانوں میں 2 ہی طرح کی سوچ ہے, ایک کو حق کہتے ہیں, ایک کو باطل کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو بہت جلد بہت ساری چیزیں روشن ہونے والی ہیں, اور ہر شخص کو انتظار کرنا ہے کہ میرے زمانے میں آنے والے. تو یقین نے اپنے بیٹے علی سے کہا کہ تمہارے اماموں نے کیوں نہیں بتا دیا کہ کون سی تاریخ کو ظہور ہوگا. تو وہ مسکرائے اور کہا ابا ہمارے اماموں نے جو کچھ بتایا ہے وہ حق نکلا, اور اس میں جو انہوں نے تاریخ نہیں بتائی اس کی مصلحت یہ ہے کہ ہر زمانے والا ایمان پر باقی رہے. جو تاریخ نہیں بتائی نا ظہور کی, ہر شخص اگر تاریخ بتاتی ہوتی کہ 2023 میں تشریف لائیں گے, تو آپ کے میرے پردادا تو انتظار ہی نہ کرتے کہ ہم 300 سال کہاں جئیں گے, ہم 250 سال کہاں تک رہیں گے, تو ہمارے زمانے تو آئیں گے ہی نہیں. اس لیے تاریخ نہیں بتائی کہ ہر زمانے کا فرد کہے کہ اب آنے والے. فرمایا ہمارے اماموں نے تاریخ اس لیے نہیں بتائی تاکہ ہر زمانے کے مومن کا ایمان تازہ رہے, وہ کہے میرے زمانے میں آنے والے. اور اس نظریہ مہدویت کے علاوہ اس سے بہتر کوئی کسی کے پاس رستہ یا حل ہے تو وہ دے ورنہ مانے. بھائی اللہ 12ویں پر نہیں 1200 نمبر پر امامت کا سلسلہ بنا تھا. کسی نمبر پہ تو رکنا تھا نا اللہ کے نظام کو, اس کائنات کو. وہ 1200 کے اوپر جا کے رکتا یا 12 پہ رکے, کسی ایک عدد پہ جا کے اس دنیا کو رکنا تھا یا نہیں. تو جب کسی ایک عدد پہ جا کے رکنا تھا تو وہ 12 پہ اللہ نے اس لیے ٹھہرایا کہ ہر نبی کے 12 جانشین تھے, تو نبی کے بھی 12 جانشین ہوں گے, اور ہر نبی کے کوئی نہ کوئی جانشین غیبت میں رہا, کسی کا دوسرا رہا, کسی کا 7واں رہا, یہاں 12واں غیبت میں ہے. یعنی یہ جو طریقہ اپنایا گیا نبی کے 12 جانشینوں کا, حدیث اثنا عشر کا کوئی منکر نہیں ہے. سنی شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے حدیث اثنا عشر. نبی فرما کے گئے میرے 12 جانشین ہوں گے جی. کسی کے 52 ہو گئے ہیں, کسی کے 58 ہو گئے ہیں, مگر 12 کو پورا کرنے کے لیے 6-5 کو ایک مرتبہ کراس کر کے کہتے ہیں وہ 4 بیچ میں جو ہیں وہ نہیں ہیں. پہلے 6 ہیں, اس کے بعد پھر جو 5 آئے وہ نہیں ہیں, ان کے بعد جو آیا وہ 5واں ہے, پھر وہ جو 6 کے بعد ایک آیا وہ 7واں ہے, 8واں ہے, پھر 9واں ہے.
بعض کے پورے 12 ہو گئے مگر قیامت نہیں آئی. یعنی 12 بھی 58 اور 52 ہو کر بھی 12 ہو گئے جی. ان میں سے نکال کے کہتے ہیں نا, ایک اصطلاح ہے, میں وہ کہوں گا تو کوئی دل آزاری ہو جائے گی, راشدین اور غیر راشدین. مگر 12 پورے ہو گئے, قیامت نہیں آئی. یہ واحد مکتب ہے جو بند گلی میں نہیں کھڑا. واحد مکتب اہل بیت ہے جو بند گلی کا شکار نہیں ہے. یہ 12ویں کا انتظار کر رہا ہے, اور یہ انتظار در حقیقت آمادگی ہے, تیاری ہے, انتظار کی بہتری ہے. انتظار تو انسان کو تیار رکھنے کا عنوان ہے. انتظار وہ کرتا ہے جو تیار ہو, جو تیار ہی نہ ہو وہ انتظار نہیں کرتا. آپ ذرا تجربے کر لیجئے, مجھے آپ مثال کے طور پہ دعوت پر بلائیں تو جو ٹائم طے ہو آپ اس پہ انتظار کریں گے نا. ذرا سی بھی دیر ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گھر سے باہر نکل آئیں گے, پھر ٹہلنے لگیں گے, پھر کہیں گے بھائی سواری بھیج دو, کیوں نہیں آ رہے؟ جیسے جیسے دیر ہوگی اضطراب بڑھے گا, اور یہ دیر ہونے میں جو اضطرابی کیفیت ہے یہی تو کردار کی بہتری ہے. ورنہ اگر وہ آ جائیں اور کہ صاحب آپ انتظار کر رہے تھے, کہ نہیں صاحب ابھی تو کھانا پکے گا, بھئی انتظار کیسا تھا پھر؟ جی آپ میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آلو کٹ رہے ہیں, ابھی تو پیاز چھل رہی ہے, تو پھر آپ انتظار کیوں کر رہے تھے؟ انتظار تو کرتا ہی وہ ہے جس کا کھانا تیار ہو چکا ہو, جس کا گھر تیار ہو چکا ہو کہ میں مہمان کو دیکھوں. انتظار میرے بچوں جوانوں دو طرح کے ہیں, انتظار بچکانہ بھی ہے اور انتظار عالمانہ بھی ہے. بچوں والا انتظار ایسا ہی ہے جیسے بچہ ابا کا انتظار کرتا ہے کہ آئس کریم لائیں گے. آئس کریم کا انتظار بچوں کا انتظار جی, اور رزلٹ کا انتظار عالمانہ انتظار. میں نے سال بھر محنت کر کے پیپر دیا ہے, آج رزلٹ آنے والا ہے. جب امام آئیں گے تو انتظار بھی دو طرح کے لوگوں کا سامنے آئے گا. کچھ تو وہ ہوں گے کہ امام کے آنے پر پیسہ ملے گا, دولت ملے گی, آسانیاں ہوں گی, یہ بچوں کا انتظار ہے. کچھ وہ ہیں جو کہیں گے کہ امام کے آنے پر ہمیں امام کی زیارت ہوگی, زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی, یہ عالمانہ انتظار ہے. اور پھر میرے محترم سننے والوں, ہمیں اس انتظار کے لیے جو تیاری کرنی ہے اس حوالے سے کچھ آپ کی توجہات چاہوں گا, اور اسی پر اپنے شوق سرمے تور لگا دیدہ تر پیدا, سرمے تور لگا دیدہ تر پیدا کر. توجہ بڑھائیے, سرمے تور لگا دیدہ تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. جی کچھ دیکھنا چاہتے ہو, کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو آنکھیں تو اس قابل بنے. کوہ طور پہ تو جاؤ, سرما تو لگاؤ. تم کوئی جلوہ دیکھنا چاہتے ہو, سرمائے طور لگا دیدہ تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. جی سابقہ وزیر اعظم سے اور موجودہ ایک سیاسی شخصیت سے جب ہم پچھلے دنوں ملے تو میں نے ان کو پہلا جملہ یہی کہا کہ میں جس کرسی پہ بیٹھتا ہوں نا, ایسی اونچی کرسی کہیں ہے ہی نہیں. تو آپ اپنے ذہن سے یہ تو نکال دیجئے گا کہ ہم اگر آپ کے لیے خیر خواہ ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا. جس کرسی میں بیٹھتا ہوں اس سے اونچی کرسی نہیں, تو پھر اس کے بعد کس بات کا شوق. جی زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے, مل گیا تجھ کو شرف, اس پہ نہ شر پیدا کر. کیا کریں آپ, شر پیدا کر. زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے, مل گیا تجھ کو شرف, اس پہ نہ شر پیدا کر. اور وارث منبر و محراب ہے غیبت میں بھی, ممبر و محراب ہے غیبت میں
بھی اپنی حاجات میں اشکوں سے اثر پیدا کریں۔ اپنی حاجات میں اشکوں سے اثر پیدا کر اور ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں۔ بھائی توجہ بڑھائی گا، ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر۔ اور عاشقوں سے بات کر رہا ہوں کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ اور آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے کہ کشت امید کو تابندہ اگر رکھنا ہے، کشت امید کو تابندہ، ڈاکٹر صاحب تابندہ اگر رکھنا ہے، جو ثمر بار رہیں ایسے شجر پیدا ہے۔ جی، کشت امید کو تابندہ اگر رکھنا ہے، جو شجر بار رہیں ایسے، جو ثمر بار رہیں ایسے شجر پیدا کر۔ اور الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا، بھائی دوسرا مصرع دیکھیے گا، الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ اور ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے؟ ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے؟ خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر۔ تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ اور تنہا رہنے کا جو تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر، پہ چل یار سفر پیدا کر۔ اور اس مصرے کو میں ڈاکٹر صاحب سے خاص دعا چاہوں گا کہ عصر ہجرہ بھی ہے ایک درد مسلسل کی طرح، عصر ہجرہ بھی ہے مولانا، عصر ہجرہ بھی ہے ایک درد مسلسل کی طرح، شمع امید سے ظلمت میں سحر پیدا، شمع امید سے ظلمت میں سحر پیدا کر۔ اور یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے، یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے، قبر کا خوف بڑھا، حشر کا ڈر پیدا کر۔ یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے، قبر کا خوف بڑھا، حشر کا ڈر پیدا کر۔ اور سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اٹھانے لگے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری، سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر۔ اور دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، خانقاہوں سے نکلنے کا جگر پیدا کر۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرمائے، آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کی حاجات کو، خاص حاجات کو پورا فرمائے۔ ہم سب کے دلوں میں خاص حاجتیں ہیں یا اللہ تو علیم بالذات الصدور ہیں، ان حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خیر و برکت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ